الذي خلق الإنسان وعلمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان شهادة أن لا إله إلا الله لا ونشهد أن سيدنا وإمامنا وإمام الكائنات والصلاة والسلام على أشرف الكائنات صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما وتكريما وتحريما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا والحمد لله رب العالمين. معزز حاضرین، مخلصین، موحدین، قابل صد احترام علماء کرام، حاضرین اعظام، آج کی یہ مختصر محفل اور مجلس عظمت قرآن کے متعلق منعقد ہوئی ہے. میری اور آپ کی اس اللہ کے پاک گھر کے اندر پہلی ملاقات میرے معزز اور مکرم قریبی عزیز دوست اور بھائی حضرت مولانا قاری عبدالباسط صاحب کی وساطت سے یہاں آج کا میرا آنا، آپ حضرات کے سامنے کچھ سنانا، اللہ رب العزت کے دربار کے اندر دلی دعا ہے اور التجا ہے کہ رب کائنات مسلمان بندے کو صحیح معنی کے اندر قرآن مقدس کی عزت اور قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے،
اور دنیا کے جہان کے اندر قرآن اور سنت کے مطابق عقیدہ، نظریہ اور عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے۔ وقت بڑا قلیل ہے، کافی دیر سے آپ قرآن اور سنت کی محفل کے اندر تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ نہایت ہی مختصر وقت کے اندر 2-4 باتیں آپ حضرات کے سامنے اللہ کے پاک کلام قرآن مقدس کے متعلق عرض کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اللہ مجھے صحیح، فصیح، وجیح، حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو مجلس کے اندر جتنے حضرات بیٹھے ہیں، کسی کا اٹھنا بیٹھنا، آنا جانا یا بچوں کا شور شرابہ کرنا یہ مجلس کے آداب کے خلاف ہوتا ہے۔ اسی لیے مجلس کا ادب اور احترام ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے تمام ساتھی کوشش کریں کہ دل جمی کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ گفتگو سننے کا ارادہ کرتے ہوئے محفل کے اندر تشریف رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ کے پاک کلام قرآن مقدس کی محفل کے اندر آنے والا انسان کبھی اللہ کی رحمت سے محروم نہیں ہوا کرتا۔ اگر وہ خالی جھولی لے کے آتا ہے تو اللہ کی رحمتوں سے جھولی بھر کے واپس لے جاتا ہے۔ یہ ایسی پاکیزہ مقدس مطہر محفل ہے جس کے متعلق خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ خاص قسم کی فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ زمین کے جس خطے اور جس حصے میں ایسی محافل اور ایسی مجالس قائم ہوتی ہیں، ایسی محفلوں کے اندر جایا کرو اور وہاں رپورٹ لکھ کے میرے دربار میں پیش کیا کرو کہ کون کون لوگ اس محفل کے اندر تشریف رکھتے ہیں، اور اللہ رب العزت تمام آنے والے لوگوں کو اس محفل کی برکت سے ان کو مغفرت اور نجات کا پروانہ عطا کر دیتے ہیں۔ اسی لیے میں اللہ کے پاک کلام قرآن مقدس کے متعلق اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ تو ایک بات مجھ سے پہلے آپ حضرات بطور مشورہ سن لیں کہ میری بات آپ حضرات کو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ سب حضرات کو آ رہی ہے؟ دوران گفتگو جس آدمی کو بات سمجھ آ جائے وہ صرف اور صرف سبحان اللہ اپنی زبان سے کہتا ہے، اور لمبی یا طویل ڈیوٹی آپ حضرات کی نہیں ہے۔ جتنی دیر آپ خوشی کے ساتھ تشریف رکھیں گے انشاءاللہ گفتگو اتنی دیر ہوگی۔ البتہ آپ نے اللہ کی تعریف کرتے ہوئے سبحان اللہ کا جملہ بولنا ہے تاکہ میری تسلی ہو جائے کہ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے اس زمین پر انسان کو بھیجا، اور جو بھی انسان بن کر آیا، گفتگو اردو میں ٹھیک ہے نا؟ ہاں، جو بھی اس زمین کے اوپر بحیثیت انسان بن کر آیا، بحیثیت عبد بن کر آیا، بحیثیت شرف لے کر اس امت محمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ادنا یا اعلیٰ امتی بن کر آیا، انسان ہونے کے ناطے سے، بشر ہونے کے ناطے سے، عبد ہونے کے ناطے سے ہر چھوٹا بڑا انسان اس دنیا کی زندگی کے اندر اپنے دل دماغ کے اندر یہ تصور اور یہ خیال اور یہ گمان کرتا ہے کہ میں زمین کے جس حصے میں رہوں، جس خطے میں رہوں، جس جگہ پر میرا ٹھکانہ ہو، جس جگہ پر میری رہائش ہو، جس جگہ پر میری گزران ہو، اس زمین کے خطے پر ہر رہنے والا انسان اپنے دل میں پہلا خیال یہ کرتا ہے کہ اللہ
میری شان سلامت ہونی چاہیے، چونکہ میں انسان ہوں۔ انسان ساری کائنات سے اشرف بنایا گیا ہے، اسی لیے اشرف المخلوقات کہلایا انسان، کیونکہ تمام کائنات سے افضل اعلیٰ اکمل قسم کا درجہ اور مقام اللہ نے اگر مخلوق کے اندر دیا ہے تو وہ صرف اور صرف انسان کو دیا ہے۔ اب یہ انسان جب اپنے درجے کو دیکھتا ہے، اپنے مقام کو دیکھتا ہے، اپنے شان کو دیکھتا ہے، اپنی رفعت اور بلندی کو دیکھتا ہے، تو دل میں خیال کرتا ہے کہ یا اللہ یہ میری عزت اور یہ میرا مقام سلامت رہنا چاہیے، گرنا نہیں چاہیے۔ ہر انسان کی تمنا ہے کہ نہیں ہے کہ میں جو لحظہ گزاروں، جو لمحہ گزاروں، جو وقت گزاروں، میری رات آئے تو شان کے ساتھ، دن گزرے تو شان کے ساتھ، صبح گزرے تو شان کے ساتھ، شام آئے تو شان کے ساتھ، حضر آئے تو شان کے ساتھ، بدر آئے تو شان کے ساتھ، سفر آئے تو شان کے ساتھ، حتیٰ کہ میرا ایک ایک لحظہ، ایک سانس آنے والا، ایک سانس دوبارہ جانے والا، یہ آنے والا سانس آئے تو شان لے کر آئے، واپس جائے تو شان اور مرتبہ لے کر جائے۔ جب کوئی بندہ، جب کوئی انسان اپنی زندگی کے اندر شان کا متمنی ہوتا ہے، شان کا متلاشی ہوتا ہے، شان کو وہ تلاش کرتا ہے، شان کو اپنی مبدا اور منشا سمجھتا ہے، اللہ نے ایسے انسان کے لیے ایک ہی ضابطہ اور قانون بنا دیا ہے کہ بندہ اگر تو نے شان کو تلاش کرنا ہے، شان کو اپنا ایمان بنانا ہے، شان کو اپنے وجود کی آن بنانی ہے، پھر بندہ تیرا شان سلامت اس انداز میں رہ سکتا ہے کہ تیرے شان کی ضمانت میں نے آسمان سے نازل کی ہے، تیرے شان کی ضمانت آسمان سے آئی ہے، تیرے شان کی ضمانت رحمان کی طرف سے آئی ہے، وہ تیرے شان کی ضمانت بن کر آیا اللہ کا قرآن۔ انسان کے شان کی ضمانت کون سا کتاب ہے؟ اللہ کا قرآن۔ زمین پر رہتا ہے انسان، عرش برین سے نازل ہوتا ہے قرآن، درمیان میں جب سینے میں جگہ پکڑتا ہے قرآن، اس کے بعد ہر انسان کو مطلب کے مطابق ملتا ہے شان۔ اگر کوئی انسان قرآن مقدس کے ساتھ ایمان نہیں رکھتا، قرآن کو اپنا شان نہیں سمجھتا، قرآن کے اندر اپنی رفعت اور بلندی نہیں سمجھتا، اللہ فرماتے ہیں قرآن تو رحمان کی طرف سے آیا، قرآن شان لے کر آیا، قرآن ایمان لے کر آیا۔ اگر تیرا عقیدہ قرآن کے ساتھ نہیں ہے، اگر تیری وابستگی قرآن کے ساتھ نہیں ہے، اگر تو دنیا کی تمام دولتوں سے اعلیٰ افضل اکمل اشرف اتم دولت قرآن کو نہیں سمجھتا، تو پھر تیرے جیسا بے ایمان بھی اس جہان میں اور کوئی نہیں ہے۔ اگر انسان تو ایمان چاہتا ہے، اپنا شان چاہتا ہے، تو پھر ایمان اور شان کی دولت میں نے اپنے قرآن کو بنایا ہے۔ یعنی رحمان نے آسمان سے، عرش برین سے اس امت کے لیے جو سب سے زیادہ اہم ترین دولت اور خزانہ شان اس امت کا بنایا ہے، اس امت کا مقام جس کتاب سے بنایا ہے وہ بنتا ہے قرآن کے ساتھ۔ وہ کس سے بنتا ہے؟ اسی لیے اللہ کے پاک پیغمبر نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کے پاک پیغمبر حضرت رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی زبان سے نکلنے والا سچا جملہ، اللہ کے پاک پیغمبر کی سچی زبان سے نکلنے والا سچا موتی، اللہ کے پاک پیغمبر کی زبان سے نکلنے والا سچا جوہر اور خزانہ، وہ اس انداز میں اعلان کرتے ہیں، لوگوں اللہ کریم
کریم نے بڑی بڑی قوموں کو شان دیا ہے، بڑی بڑی قوموں کو بلندی دی ہے اور عروج دیا ہے، کمال دیا، بخت و اقبال دیا، یعول و اقبال دیا، اونچا مقام عطا کیا، لیکن ان کے شان کی وجہ کیا ہے کہ وہ گرے ہوئے انسان، زمین پر رہنے والے انسان، ان کا تذکرہ عرش برین پر پہنچو، ان کا تذکرہ، وہ رہتے زمین پر ہیں، ان کے تذکرے اور چرچے عرش برین پر ہوتے ہیں۔ یہ قوم اور یہ انسان اتنے درجے کو کیوں پہنچ گیا، اتنے مقام کو کیوں پہنچ گیا؟ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، اگر کسی کو اونچا درجہ نصیب ہوا تو لوگوں وجہ قرآن ہے، اس کی علت قرآن ہے، اس کا سبب اللہ کا کلام قرآن ہے۔ اگر قرآن کو درمیان سے نکال دیا جائے، نہ کسی کو ایمان مل سکتا ہے، نہ کسی کو شان مل سکتا ہے، نہ کسی کو اونچی پران مل سکتی ہے، نہ کسی کو بلند و بالا مقام مل سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں جتنی قومیں گزر چکی ہیں یا جتنی قومیں آنے والی ہیں، ہر قوم کے لیے نسخہ تجویز کر دیا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، او قوم والے ہو، او برادری والے ہو، کنبے والے ہو، خاندان والے ہو، اگر اپنا درجہ بلند چاہتے ہو تو اللہ نے انسان کی بلندی کا راز، انسان کے شان ملنے کا راز، ھذا الکتاب، اس کتاب کے ساتھ رکھا ہے۔ کون سی کتاب؟ جس کتاب کے بارے اللہ کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ایسی کتاب جو اپنے معنی کے اندر، جو اپنے مطلب کے اندر، جو اپنے متن کے اندر، جو اپنی مد و شد کے اندر، جو قرآن اپنی آیات کے اندر، جو قرآن اپنی حرکات کے اندر، جو قرآن اپنی سکنات کے اندر، جو قرآن اپنی برکات کے اندر، لا ریب فی، جس میں شک کی گنجائش نہیں، جس کتاب میں، او بولو یار، تھکتا نہیں گئے یار، تھکن لگو تو بس چکر سا، دعا کرنے تے دیر تا نہیں لگنی نا۔ اس لیے میں آپ سے پوچھ کے آگے چلوں گا تاکہ آپ کا دل جس وقت سیر حاصل کر لے گا اس وقت گفتگو ختم کر دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، اللہ کے پاک پیغمبر نے جس کتاب کا تذکرہ کیا ہے، اللہ اسی کتاب کا اشارہ کر کے کہتے ہیں جو میرا پیغمبر جس کتاب کے بارے میں ذکر کر رہا ہے وہ کون سی کتاب ہے؟ ذالک الکتاب، وہ یہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب بھی ہے اور یہ کتاب بھی ہے جو تمہارے ہاتھوں میں ہے، یہ کتاب ہے۔ وہ کتاب کون سی ہے؟ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، وہ کتاب جو لوح محفوظ کے اندر میں نے اپنی نگرانی کے اندر جس کو محفوظ کر کے رکھا تھا، جس کو مکنون بنا کے رکھا تھا، جس کو چھپا کے رکھا تھا، وہ کتاب بل ہوا قرآن، بل ہوا قرآن، قرآن کے اوپر بھی تنوین آ گئی ہے، تعظیم کے لیے آ گئی ہے، شان کے اظہار کے لیے آ گئی ہے، بل ہوا قرآن مجید۔ واہ سبحان اللہ، اللہ فرماتے ہیں اس کا مقام دیکھو تو بلند ہے، اس کا پران دیکھو تو بلند ہے، اس کا پیغام دیکھو تو بلند ہے، اس کا شان دیکھو تو پسند ہے، حتیٰ کہ اتنا بلند ہے جو اس کتاب کو سینے سے لگائے اس کا سینہ بھی بلند ہے۔ کتنا بلند ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جس سینے کے اوپر میں نے اس کتاب کو نازل کی ہے اس سینے کے متعلق اللہ فرماتے ہیں أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ، میرا پیغمبر یہ تیری
بلندی جو اتنا اونچے مقام تک پہنچی ہے، میرا پیغمبر آپ یتیم پیغمبر تھے، آپ میرا پیغمبر گلیوں میں چلتے تو آپ کو لوگ کہتے کہ اس کا باپ اس کے پیدا ہونے سے پہلے فوت ہو چکا ہے، ابھی اس نے ہوش سنبھالا، اس کی ماں دنیا سے چلی جا چکی ہے، اس کا دادا بھی چلا گیا، اس کا چاچا بھی چلا گیا، سنبھالنے والے بھی چلے گئے، لیکن میرا پیغمبر دنیا میں یتیم کہلانے والا عرش برین تک کیسے پہنچا؟ اس کا راز تو ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تیرا ذکر اس لیے بلند ہوا کہ تیرے سینے پر نازل ہوا قرآن، اس لیے اللہ کریم فرماتے میرا پیغمبر تیری بلندی کا راز قرآن ہے، تیرے شان کا راز قرآن ہے۔ کتنا مقام ملا اللہ کے پاک پیغمبر کے سینے کے اوپر جب قرآن آ گیا، اب میرا پیغمبر حرکت کرتا ہے، اللہ اس حرکت کو بھی قرآن بنا دیتا ہے۔ میرا پیغمبر چلتا ہے، چلنا قرآن بن گیا، آنا قرآن بن گیا، جانا قرآن بن گیا، بیٹھنا قرآن بن گیا، او بول قرآن بن گیا، او حرکت قرآن بن گئی، سکنات قرآن بن جاتی ہیں۔ ایسا شان ملا، اللہ کریم فرماتے وکیل ہی یا رب، میرے پیغمبر اب تیرے سینے کے اوپر جس دن سے میں نے قرآن کو نازل کیا ہے، اب میں قسم اٹھاتا ہوں کہ تیری زبان سے قرآن کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں نکلے گی۔ ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، اے میرے پاک پیغمبر اب تیرا بول تو قرآن کی شکل میں، اب تیری تول تو قرآن کی شکل میں، اب تیرا ماحول تو قرآن کی شکل میں، اب تیرا قول تو قرآن کی شکل کے اندر، اب تیری محفل ہو تو قرآن کی شکل میں، مجلس بنی تو قرآن کی شکل میں، مشاورت بنی تو قرآن کی شکل میں، کمیٹی بنی تو قرآن کی شکل میں۔ میرا پیغمبر تیرا بیان ہوا تو قرآن، تیرا اعلان ہوا تو قرآن، تیرا پیغام بنا تو قرآن، تیرا شان بنا تو قرآن، تیرا ایمان بنا تو قرآن، تیرا عثمان بنا تو قرآن، تیرا میرا پیغمبر شان بنا تو قرآن۔ اب ہر چیز کو میں نے قرآن بنا دیا، کیوں؟ قرآن تیرے سینے کے اوپر ایسا فٹ آ گیا میرا پیغمبر، اب میں نے آپ کو بھی قرآن بنا دیا۔ ایک قرآن عرش برین سے آیا، ایک قرآن زمین سے آیا، زمین والا قرآن، بولتا ہوا قرآن، چلتا ہوا قرآن، کھاتا ہوا قرآن، پیتا ہوا قرآن، آنکھ کھولنے والا قرآن، قرآن سنانے والا قرآن، پیغام سنانے والا قرآن۔ اور ایک قرآن جو آیا وہ عرش برین سے آیا، وہ خاموش بن کر آیا۔ اب زمین پر میرا پیغمبر بولنے کا تیرا نمبر ہے، جب قیامت کا میدان آئے گا آپ کا نمبر خاموش ہونے کا اور تیرے قرآن کا نمبر بولنے کا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر کسی کو شان مطلوب ہے یا مقصود ہے تو بغیر قرآن کے شان مل سکتا؟ دنیا دار تو بن جائے گا، کوٹھی اور بلڈنگ کا مالک تو بن جائے گا، کروڑ پتی تو بن جائے گا، حتیٰ کہ تمام زمین کا مالک تو بن سکتا ہے، بادشاہی کے تاج اپنے سر پہ سجا سکتا ہے، وزارت اس کو مل سکتی ہے، صدارت اس کو مل سکتی ہے، عمارت اس کو مل سکتی ہے، اگر سینے میں قرآن نہیں ہے تو اس کا شان بھی نہیں ہے۔ شان ملنے کے لیے یا شان والا بننے کے لیے شرط ہے کہ سینے میں جگہ دے کس کتاب کو؟ قرآن مقدس کو۔ اسی لیے اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جس قوم کو اللہ نے بلندی عطا کی ہے تو اسی کتاب کی وجہ سے وَيَضَعُ بِهِ آخرین، اگر کوئی آدمی ذلیل ہوا ہے، کسی قوم کو ذلت ملی ہے، پستی ملی ہے، رسوائی ملی ہے، پسپائی ملی ہے، اللہ کریم کے پیغمبر فرماتے ہیں قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے ملے۔ اگر کوئی جماعت کامیابی کا صحرا اپنے سروں میں سجاتی ہے تو وہ قرآن کی وجہ سے، اگر کوئی جماعت ذلیل و خوار ہوتی ہے تو قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ دنیا کی ساری کتابیں پڑھ لے بندہ،
اور سینے سے لگا لے، اگر قرآن کو درمیان سے نکال دیا جائے تو اس قوم کا کوئی مقام اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے جو فرما دیا کہ قوم کے عروج اور کا ایک ہی سبب ہے، وہ قرآن مقدس ہے۔ اگر قرآن تیرے سینے میں آ گیا تو نرا عروج ہی عروج ہے، اگر قرآن تیرے سینے سے نکل گیا تو نرا زوال ہی زوال ہے۔ اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ہے، کون ہے؟ نام ان کا ابو ہریرہ۔ نام کیا ہے؟ ابو ہریرہ۔ ابو ہریرہ اللہ کے پاک پیغمبر نے پیار کی وجہ سے بولا تھا، لیکن نام ان کا عبد الرحمن تھا۔ اصل نام کیا تھا؟ عبد الرحمن تھا۔ صحابی رسول اللہ کے پاک پیغمبر کی وفات ہو چکی ہے، وقت گزر چکا ہے۔ ایک دن مدینہ طیبہ کی بازار کے اندر کھڑے ہوئے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچانک اپنی زبان سے حضرت ابو ہریرہ نے اونچا اونچا اعلان شروع کر دیا اور بازار والوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا شروع کر دیا۔ کیا کہتے ہیں؟ یا اہل السوق، او بازار والے ہو۔ کن کو بلایا؟ بازار والوں کو بلایا۔ بازاروں کے اندر کاروبار ہوتا ہے، بازاروں کے اندر تجارت ہوتی ہے، بازاروں کے اندر دنیا کی مستی ہوتی ہے، بازاروں میں دنیا کی ڈیل ڈول ہوتی ہے، بازاروں کے اندر دنیا کی ذبائش اور آرائش ہوتی ہے۔ اس بازار کے ماحول کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر کا سچا خادم اور غلام حضرت عبد الرحمن بلا کے کہتے ہیں، یا اہل السوق ما اعجزکم، او بازار والے ہو، کاروبار چھوڑ دو اور جلدی جلدی میری طرف آ جاؤ۔ کاروبار چھوڑ دو، دنیا کا خیال چھوڑ دو، جلدی جلدی میری طرف آ جاؤ۔ جب وہ لوگ دوڑ کے آتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یار وَأَنْتُمْ هَاهُنَا، تساں سارے اتھے ہی بازار دے اندر اپنے اپنے کام وچ لگے ہوئے ہو، مصروفیات دے اندر لگے ہوئے ہو۔ وَمِيرَاثُ رسول اللہ یقسم فی المسجد، مسجد دے اندر تا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی وراثت تقسیم پی ہوندی ہے، مسجد دے اندر تا مال رسول اللہ تقسیم پی ہوندا ہے۔ تساں مزے دے نال ایتھے کھلے ہوئے، وجہ کیویں؟ جس ٹائم ابو ہریرہ نے اعلان کیتا ہے اس ٹائم سارے لوگ دوڑ دے آئے نے۔ ابو ہریرہ دے اعلان دے مطابق ہر بندے نے اپنا رخ کیتا ہے مسجد نبوی والے پاسے، جو ونجا مال تقسیم پہ ہوندا ہے، وراثت تقسیم پہ ہوندی ہے، متا برکت واسطے کوئی شے ساڈے حصے وچ آ ونجے، کیونکہ صحابہ کرام نو اللہ دے پاک پیغمبر دی ہر چیز دے نال اتنا پیار تے اتنا محبت ہوندی ہے، جو اللہ دے پاک پیغمبر دے پسینے دا قطرہ بھی انہاں کدے زمین تے نہیں آون دیتا۔ اے جڑا وجود تے گرمی دی وجہ دے نال پسینہ آ جاتا ہے، گرمی کی وجہ سے پسینے کے قطرے نمودار ہوتے ہیں۔ حضرت انس تو اتنا محب رسول تھا، اس نے تو لکڑ کی ایک چھوٹی سی ڈبیا بنائی ہوئی ہے، جس وقت دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ مقدس آیا ہوا ہے، تیرا بھی پسینہ اور میرا بھی پسینہ، رسول اللہ کا بھی پسینہ، زمین آسمان کا فرق کیا ہے؟ زمین اور لیکن ہے پسینہ، لیکن ہے پسینہ۔ پسینہ تو ہے جو تمہیں آتا ہے وہ بھی پسینہ کہلاتا ہے، جو مجھے آیا وہ بھی پسینہ کہلایا، جو اللہ کے ولی کو آیا وہ بھی پسینہ کہلایا، جو کسی بزرگ کو آیا وہ بھی پسینہ کہلایا، صحابی کو آیا وہ بھی پسینہ کہلایا۔ لیکن جب وہی پسینہ میرے پاک پیغمبر کی پیشانی مقدس پہ آیا، وہ پسینہ کچھ اور رنگ لایا، کچھ اور مقام لایا۔ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یار یہ لوگ بڑے گستاخ ہیں،
اللہ کے پیغمبر کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں، اپنے سے بڑا بھائی سمجھتے ہیں، یہ رسول پاک کی قدر نہیں کرتے، بڑے گستاخ ہیں، بے ادب ہیں۔ میں تو کہتا ہوں اللہ کریم نے اپنے پیغمبر کو جو مقام عطا کیا ہے، ساری کائنات اور ساری مخلوق جمع ہو جائے، اول بھی آ جائیں، آخر بھی آ جائیں، ظاہر بھی آ جائے، باطن بھی آ جائے، جن بھی آ جائے، نور بھی آ جائے، حجر بھی آ جائے، شجر بھی آ جائے، حتیٰ کہ ساری کائنات کا ذرہ ذرہ، سورج ہے یا چاند ہے، ستارہ ہے یا زمین ہے، عرش برین ہے، آسمان ہے، زمین ہے، خلا ہے، فضا ہے، ادا ہے، ساری کائنات کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، 1,24,000 یا کم و بیش میرے پیغمبر کے علاوہ جتنے نبی ہیں ان پیغمبروں کی نبوت ہے، ولایت ہے، رسالت ہے، قیادت ہے، امامت ہے، حجت ہے، سنت ہے، حکمت ہے، ملت ہے، بصیرت ہے، شان ہے، بلندی ہے، مقام ہے، وہ بھی سارا جمع کر دیا جائے، تمام پیغمبر جمع ہو جائے، پیغمبروں کی امتیں جمع ہو جائے، ولی اللہ جمع ہو جائے، اولیاء اللہ جمع ہو جائے، بزرگ جمع ہو جائے، نیک جمع ہو جائے، حشرات جمع ہو جائے، پرندے جمع ہو جائے، انسان جمع ہو جائے، حیوان جمع ہو جائے، کائنات کا ایک ایک ذرہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، میرے پیغمبر کا صرف ایک نام محمد ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، ساری کائنات والا پلڑا اوپر ہوگا، میرے پاک پیغمبر والا نام والا پلڑا جس میں صرف محمد رکھا گیا ہے، وہ محمد والا پلڑا تمام کائنات سے نیچے اور بھاری ہوگا۔ غلط پراپیگنڈا ہے یار، لوگوں نے بدنام کرنے کی ویسے کوشش کی ہے۔ اگر کوئی شان محمد ہم سے سنے، خدا کی قسم زمین و آسمان اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن ہمارے متعلق کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ پیغمبر کے گستاخ ہے۔ ہاں آپ بات سن رہے ہیں؟ ناراض تو نہیں وے؟ نہیں ناراض ہو تو روٹی مینوں نہ دئیو۔ بہرحال میں سچی گل کرنے دا عادی ہوں، جو بھی اللہ مقام جگہ عطا کرتا ہے اس جگہ میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ بات میری زبان سے نکلے جس بات کو سن کے اللہ راضی ہو جائے۔ کون راضی ہو جائے؟ مخلوق کی رضا کی ہم پرواہ نہیں کرتے، اللہ کی رضا کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے، اس کے بغیر ہمارا گزارا ہی نہیں چل سکتا۔ اللہ کے پاک پیغمبر دا پسینہ مقدس کتنا اچا اونچا مقام، جے تینوں پسینہ آوے، تیرے کپڑیاں وچوں بدبو آوے، تیرے وجود وچوں بدبو آوے، تیرے نال بیٹھن والا تیرے وجود تو نفرت کرے، تیرے کپڑیاں تو نفرت کرے، آکھے یار تھوڑا جہا نات لیا کر، تیرے بدن وچوں پسینے دیاں بدبوواں ختم نہیں پیاندیاں، کپڑے دھو کے آیا کر، تیرے کپڑیاں وچوں پسینے دی بدبو ختم نہیں ہوندی۔ لیکن آ دیکھ میرے پاک پیغمبر دے پسینے دا حال ویکھیا، جڑے ویلے قطرہ نمودار ہون لگیا پیشانی مقدس دے اتے، حضرت انس دوڑ کے ویندن، ون کے تے اس پسینے نو اپنی انگلی دے نال اج کر کے تلے ڈبی چ رکھ دین تے پسینے دے قطرے وچ محفوظ چ کر دینے، جڑے ویلے پسینے دے قطرے ڈبی دے اندر محفوظ ہوے نو تو ڈھکن بند چ کر دے، جڑے ویلے عید دا موقع آوے یا جمعے دا موقع آوے، اوے پسینے والے قطرے نو انگلی لا کے کدے سینے دے نال لاندا ہے، کدے متھے دے نال لاندا ہے، کدے کپڑیاں دے نال مس کردا ہے، جڑے ویلے او پسینہ مقدس میرے پاک پیغمبر دا انس لا کے پیاندا ہے، عید دے موقع تے یا جمعے دے موقع تے اللہ دے پیغمبر دے کول گزرن لگے تے نبی کریم فرماندے انس ذرا اوریا، انس ذرا میری گل تے سنیا، حضرت انس نو کول بلا کے آدن وہ انس اے تا دسیا ایڈیاں اونچیاں خوشبوواں کیڑے ملک چوں لے کے آئے، اے عطر کتھوں لے آئے، کستوریاں کتھوں لے آئے، جو دور وداؤں دے تے تیرے دور تو خوشبو تیری پہلے میرے کول آ جان۔ حضرت انس فرماندے یا رسول اللہ سا غریباں کولوں خوشبو لون دی طاقت کوئی نہیں، ساڈے کولوں اتنی پیسہ تا کوئی نہیں جو اساں کستوریاں لے آواں، اساں عطر لے آواں، اسی گلاب لے آواں۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے وہ انس مڑ اے دسیا پیسے بھی تیرے کول کوئی نہیں، بندہ بھی غریب ہے تے اتنی قیمتی خوشبو لے کتھوں آئے، مل کتھوں گئی ہے؟ آدھا یا رسول اللہ اے آ جناب دے پسینے والے قطرے ڈبیاں وچ محفوظ کر چھوڑ دا، تے جمعے دے موقع دے اتے تساں دے پسینے دے قطرے نو اپنے سینے نال چا ملدا، اے او خوشبو پیاندی ہے، کوئی ہور تا کوئی نہیں۔
اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نال جڑے صحابہ اتنا محبت کر دین تے انہاں نو پتہ لگ گئے جو وراثت تقسیم پی ہوندی ہے مسجد نبوی دے اندر بندے دوڑ دے آئے نے حضرت ابو ہریرہ چوک دے اندر کھلو کے تے اعلان کھلا کل دے ادا کھڑا الا تذهبون فتاخذوا نصیبکم او لوگو جلدی جلدی دوڑ کے ونجو مسجد نبوی چو اپنا حصہ وراثت لے آؤ جیڑی شے قسمت وچ لکھی ہوئی ہے تانوں مل ونجنی ہے ابو ہریرہ تا چوک دے اندر اعلان کردا کھلوتا ہے جنہاں لوگاں نے سنیا رسول پاک دے خادماں نے اللہ دے پاک پیغمبر دے عاشقاں نے او دوڑ کے گئے مسجد نبوی دے اندر تے تقسیم کچھ بھی نہیں پیا ہوندا تقسیم نہ کوئی مال نظر آندا ہے نہ کوئی جائیداد نظر آندی ہے نہ کوئی کپڑے نظر آندے نہ کوئی برتن نظر آندے نہ کوئی تقسیم کرن والا نظر آندا ہے ہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے نے بس وہی بیٹھے ہوئے نے باقی اور جڑا ابو ہریرہ نے آکھے او گل وچ کوئی نہیں بندے مسجد نبوی دے وچوں ویکھ کے خالی واپس مڑ کے تے اسے چوک دے اندر ونجن تے ابو ہریرہ برابر اعلان کھلا کردا ہے یا اہل السوق او بازار والے او جلدی جلدی ونجو تے اپنا حصہ لے کے آؤ جڑے ویلے واپس آئے آدن اللہ دا بندہ تا بڑا شریف ہے بندہ تا بڑا شریف تے سیدھا سادہ ہے پر آج کیوں جی گل کیتی ہیں جو سا مسجد دے اندر گئے مسجد نبوی دے اندر گئے نہ کوئی تقسیم کرن والا نظر آندا ہے نہ کوئی اگے لون والے نظر آندے اوتھے تا کچھ بھی کوئی نہیں تے ایویں مفت اعلان کیتی ویندے بازاراں دے اندر حضرت ابو ہریرہ انہاں کولوں پوچھدے ما رأیتم کچھ ویکھیا بھی ہے تسا مسجد دے اندر کے کوئی نہ انہاں کہ ہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے اساں ویکھے نے اور کچھ نہیں دیکھیا آکھیا جنہاں لوگاں نو مسجد دے اندر بیٹھا ہویا دیکھا ہے وہ مسجد کے اندر بیٹھنے والے لوگ کیا کر رہے تھے آگے دیکھنے والوں نے کہا ابو ہریرہ وہ ایک دوسرے کو قرآن سنا رہے تھے ایک دوسرے کو قرآن اللہ کا سنا رہے تھے حضرت ابو ہریرہ کی چیخ نکل جاتی ہے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ذاکا میراث رسول اللہ او بھلے مانسو اللہ دے پاک پیغمبر دی یہی وراثت ہے اور تا کوئی شے نہیں تو سب برتن سمجھ کے گئے ہو کپڑے سمجھ کے گئے ہو اور چیزاں سمجھ کے گئے ہو لیکن اللہ دے پاک پیغمبر نو اللہ نے جڑی دولت دیتی ہو قرآن ہے میرے پیغمبر دی جائیداد ہوے تا قرآن ہے دولت بنے تا قرآن ہے مرتبہ بنے قرآن ہے گھر بنے قرآن ہے جھگی بنی قرآن ہے جو شے اللہ دے پیغمبر نے اپنی زندگی دے اندر جمع پونجی کیتی ہے سوا قرآن دے اور کوئی شے تا نبی کریم فرماندے العلماء ورثۃ الانبیاء او لوگو اے جڑے علماء ہوندے اے میں محمد دے اصل وارث ہیں کیوں جو میرے پاس اللہ نے قرآن بھیجا تھا وہ قرآن انہوں نے اپنے سینے میں جمع کیا اس قرآن کا علم سیکھا اس لیے یہ میرے وارث بن گئے اس لیے قرآن سیکھنے اور سکھانے والوں کے متعلق اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میری امت تو تمام امتوں کی سردار ہے لیکن اس میری امت کے اندر وہ لوگ سردار ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر فرماتے اس امت میں سرداری کا تاج ان کو ملا جن لوگوں نے قرآن سیکھا یا آگے لوگوں کو سکھایا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دلوں کے اندر قرآن مقدس سیکھنے کی سکھانے کی بہت بڑی طلب اور بہت بڑا جذبہ ہوا کرتا تھا حتیٰ کہ اللہ کے پاک پیغمبر بیٹھے ہوئے ہیں محفل لگی ہوئی ہے مکے کے بڑے بڑے قریشی اور سردار آئے ہوئے ہیں بہت سردار کہلانے والے لوگ
اپنے آپ کو باعزت طبقہ کہلانے والے لوگ، اللہ کے پاک پیغمبر کی خاص قسم کی محفل لگی ہوئی ہے۔ ایک صحابی تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، جس کا نام عبداللہ ابن ام مکتوم تھا، آنکھوں سے نبینا صحابی ہے۔ اس کے دل مقدس میں گھر بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ یار ویسے وقت فضول گزارنے سے بہتر ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر کی محفل کے اندر جانا چاہیے اور وہاں 2-4 قرآن مقدس کی آیات سیکھ لے تو گھر بیٹھنے سے زیادہ افضل ہے۔ جا عبداللہ، وہ عبداللہ ابن ام مکتوم صحابی دیواروں کا سہارا لیتے ہوئے اپنے ڈنڈے کے سہارے چلتے چلتے آ گیا، اس جگہ آ گیا جہاں اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی محفل کے اندر آیا، اس کو کیا پتا اس کی دیکھنے والی آنکھیں تو نہیں ہے۔ دیکھنے والی او یار زور سے بولو پھر۔ آپ کی توجہ ہے جناب؟ ایک بات کر لوں، میرا خیال ہے آخری بات میں کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ خوشی سے سن لیں تو ٹھیک ہے ورنہ دعا کر لیتے ہیں۔ کوئی جبر نہیں، لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں بالکل جبر کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ جتنی دل کرے قرآن کی تلاوت اتنی ہی کرنی چاہیے اور سننی چاہیے۔ جب دل تنگ ہونا شروع ہو جائے تو قرآن کی تلاوت ختم کر دینی چاہیے۔ یہ مسئلہ ہے، کیا خیال ہے آپ کا؟ دل تنگ تو نہیں ہو رہا نا؟ اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صحابی آنکھوں سے نبینا ہے، وہ ایک جذبہ لے کر آیا، وہ تڑپ لے کر آیا۔ اس جذبے اور تڑپ کا پتہ نبی کریم کو کوئی نہیں، اور عبداللہ ابن ام مکتوم کو آگے پہنچنے کے بعد جو محفل میں لوگ بیٹھے ہیں ان کا بھی پتہ کوئی نہیں۔ وہ اپنے دل میں ایک خیال لے کر آیا، محبت لے کر آیا، شوق اور ذوق لے کر آیا، انس اور لگاؤ اور پیار لے کر آیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر کو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کے دل کی تڑپ اور خیال کا پتہ نہیں ہے کہ کتنی محبتوں کے ساتھ یہ میری محفل میں آ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ جب محفل میں آیا اس وقت نبی کریم سرداروں کے ساتھ کچھ اسلام کے متعلق، دین کے متعلق، مذہب توحید کے متعلق ان کو مسئلہ سمجھا رہے ہیں کہ لوگوں میں محمد سچا دین لے کر آیا ہوں، میں محمد حق لے کر آیا ہوں، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تمہاری طرف رسول بن کر آیا ہوں، اللہ کا پیغمبر بن کر آیا ہوں، اس وجہ سے میں تمہیں ایک پیغام دینے کے لیے آیا ہوں۔ تم 360 بتوں کی پوجا کرنے والے ہو، میں پیغمبر ایک خدا کی پوجا کرنے والا ہوں، اور تمہیں مسئلہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ 360 بتوں کے اندر کوئی دینے کی طاقت نہیں ہے، کام کرنے کی طاقت نہیں ہے، بات سننے کی طاقت نہیں ہے، حاجت روائی کرنے کی طاقت نہیں ہے، وہ کسی کام آنے والے نہیں ہے، وہ تو نرے بت کے بت ہے، نہ ان میں جان ہے، نہ ان کے اندر شنوان ہے، نہ ان کے اندر بصارت ہے، نہ ان کے اندر سماعت ہے، نہ ان کے اندر قوت گویائی موجود ہے، نہ سننے والے، نہ بولنے والے، نہ کچھ کر سکنے والے، ان کے آگے سر عبودیت کیوں جھکاتے ہو؟ آؤ اگر جھکنا چاہتے ہو تو اس کے سامنے جھکو جس کا کمال ہے ان ربی لسمیع الدعاء، جو سمندر کی تہ میں یونس کی دعاؤں کو سنتا بھی ہے، قبول بھی کرتا ہے، جو پتھر میں رہنے والے کیڑے کی آواز کو سن کے اس کی روزی کا بندوبست بھی کرتا ہے، جو ماں کے پیٹ میں آنے والے ہر بچے کی پرورش بھی کرتا ہے۔ اللہ خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، وہ جس نے ماں کے پیٹ کے اندر تمہاری صورتوں کو بنایا، تمہارے وجود کو بنایا، تمہارے ڈھانچے کو بنایا، تمہارے حسن کو بنایا، تمہیں با کمال انسان بنا کے اللہ کریم نے تمہاری روزی کا بھی
بندوبست کر دیا. تو ماں کے پیٹ میں ہے, نالی والی غذا اللہ کریم نے تیرے ساتھ لگا دی. جب تو باہر آ گیا اللہ نے تیری نالی والی غذا وہ ختم کروا دی ہے. تیری ماں کی چھاتی کے اوپر 2 نہریں دودھ کی جاری کر دی ہیں. اب جس وقت وہ تیری ماں تنگ آ جاتی ہے اور دودھ چھڑا لیتی ہے 2 سال کے بعد, اب تو نے رونا شروع کر دیا. اللہ فرماتے رو نہیں بندہ, رو نہیں. اگر تیری ماں نے دودھ نہیں پلایا, اس نے 2 نہروں کو بند کیا, میں نے تیرے لیے 4 کھول دی. ان لکم فی الانعام لعبرا نسقیکم مما فی بطونها من بین فرث ودم لبنا خالصا, لبنا خالصا. میں نے تیرے لیے 4 نہریں بھینس کا دودھ, کس کا؟ بکریوں کا دودھ. یہ جتنے دودھ بھی ہیں گائے بھی تیرے لیے بنائی, بھینس تیرے لیے بنائی, بکری کا دودھ تیرے لیے بنایا. اے جتنے دودھ میں نے بنائے, اللہ فرماتے بنائے کیسے؟ لبنن خالصا. اللہ فرماتے میں نے ان کو خالص کر کے بنایا. حالانکہ بھینس کے پیٹ کے اندر گوبر بھی ہوتا ہے, خون بھی ہوتا ہے, پیشاب بھی ہوتا ہے, ساری گندگیاں موجود ہیں. اللہ فرماتے ان گندگیوں سے میں نے جو تیری غذا بنائی ہے, وہ بندہ تیرے استعمال کے لیے جو چیز میں نے بنائی ہے اس کو میں نے کیا کیا؟ من بین فرث ودم لبنا خالصا. میں نے اس کو کیسے بنایا؟ میں نے قدرت کی چھان لگا دی ہے, میں نے قدرت کی پہچان بنا دی ہے. خون کو الگ کر دیا, گوبر الگ کر دیا, پیشاب کو الگ کر دیا, تمام نالیوں کو میں نے الگ کر دیا. وہ قدرت دے چھانے لا کے تیری غذا واسطے لبنن خالصا, لبنن خالصا. تیری غذا واسطے دودھ نو میں پاک بنایا تے خالص بنایا. اس دودھ دے اندر خون دی بو نہ آوے, پیشاب دی ملاوٹ نہ آوے, گوبر دی ملاوٹ نہ آوے. اللہ فرماندا ہے اس واسطے تینوں ساریاں گندگیاں وچوں خالص غذا تیری تاں بنائی. او خالص میرا دودھ پی کے خالص میں اللہ نو بلاویں. خالص چیزاں استعمال کر کے تے بلانے تے پکارنے دے ٹائم بھی خالص بلاویں. چٹنیاں نہ ملاویں, سلاطہ نہ بناویں. میری پکار جدوں کرنی ہے کنج کرنی ہے, لہو دعوت الحق. اللہ دی پکار حق ہے تے خالص پکار حق ہے. کنج کر کے بلاویں, فدعوہ مخلصین. جدوں اللہ نو بلاونا ہوئی ہور کسے دا خیال ہی نہ ہوئے, اور کسے دا دل دماغ تصور تے خیال ہی نہ ہوئے. اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے نو مکے دے سردارو, میں تا تانوں اے دسن واسطے آیا نعمتاں اللہ دیاں کھاندے ہو, روزی اللہ دی کھاندے ہو, سورج تو فائدہ اٹھاندے ہو, زمین تو فائدہ اٹھاندے ہو, درختاں تو فائدہ اٹھاندے ہو, سمندر چ کشتیاں تو فائدہ اٹھاندے ہو, خالص دودھ پیندے ہو, خالص چیزاں استعمال کردے ہو. تے جدوں پکارنے دا ٹائم آوے کدے بتاں دے اگے, کدے بزرگاں دے اگے, کدے ادے کدے ادے چلے گئے. نا نا, جے پکارن دا ٹائم آوے میں پیغمبر دا پیغام ہے جیویں اللہ نے نعمتاں خالص دتیاں, اللہ نو پکارو تا خالص پکارو. اللہ دے پیغمبر اہم ترین دعوت پہ دیندے انہاں نوں کہ چلو یار متا اے مسئلہ من لویں. اللہ دے پیغمبر دے دل مقدس وچ ہمیشہ خیال ہوندا ہے کہ میرا امتی کہلاون والا کوئی بندہ جہنم دا ایندھن نہ بنے, کم از کم میرے نال نسبت رکھن والا ہر امتی جنت دا حقدار بن ونجے. اللہ دا پیغمبر زور پہ لاندا ہے, بار بار دعوت پہ دیندا ہے, پیغام پہ دیندا ہے. اچانک عبداللہ ابن ام مکتوم صحابی آ گیا تے محفل وچ آ گیا. اساں پتہ نہیں کہ بیٹھن والے کون ہیں, اللہ دے پیغمبر کس مہم دے اوتے میٹنگ کیتی, کیوں بلایا. او سیدھا تیر آ کے آدا علمنی علمنی مما علمک اللہ. اے اللہ دے پاک پیغمبر جی مینوں سکھاؤ, کہ کرو
مینوں سکھاؤ تے مینوں تعلیم دیو کیڑی شے دی تعلیم دیو آدھے مما علمک اللہ مینوں اس چیز دی تعلیم دیو جڑی تعلیم تانوں اللہ نے دتی ہے جڑی تعلیم اللہ نے دیتی ہے تانوں اللہ نے اپنے پیغمبر نو کیڑی تعلیم دیتی ہے اللہ فرماندا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان اللہ پاک نے انسان نو جڑی تعلیم دیتی ہے اس تعلیم دا نام قرآن ہے اس تعلیم دا نام کیویں اس تعلیم دا نام قرآن ہے تے جڑا قرآن پڑھ کے لوگاں نو مسئلہ سناوے او دا نام بیان ہے جڑا اس بیان نو من گنے او دا نام شان ہے او دا نام کیویں او دا نام شان بندا ہے تے ایمان بندا ہے اس واسطے حضرت عبداللہ دا علمنی مما علمک اللہ جڑی تعلیم اللہ نے جناب نو دتی ہے اوہی مینوں بھی سکھا دیو یا رسول اللہ اللہ دے پاک پیغمبر نو حضرت عبداللہ دا اس وقت دے اندر آونا اور اس دا مطالبہ کرنا ناگوار گزرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی پیشانی مقدس دے اوتے بل آونا شروع ہو گئے یار اے ہور ٹائم آوے آتا چنگی گل نہیں ہن میں مصروف بیٹھا می اہم مسئلہ پہ سناندا می میرے دل خیال ہی جو سردار اج میری گل من لویں 360 بتاں دا سجدہ چھوڑ کے ایک اللہ دے پجاری بن ونجن تا اس تو بڑی کیڑی گل ہے اس واسطے میں اپنی امت نو سبق دیون در در تے ٹھوکراں نہ کھاؤ در در تے ٹھوکراں نہ کھاؤ ایک در دے سوالی بن ونجو ایک گھر دا مہمان کدے بھوک نہیں مردا اے جٹ مثال دیندے کہ نہیں دیندے آدن دو گھراں دا مہمان ہمیشہ ہی بھکھا رہندا ہے تے دو بیڑیاں تے لت رکھن والا ہمیشہ ہی خرک ہو ویندا ہے تے جیڑا ہکے تے امید رکھے دیر نال تے بھاویں سویر نال چیز ملدی ضرور ہے چیز ملدی ضرور ہے کیوں اسا پتہ ہے جے اسا میں نہ دتی تا ہور کون دے سی جے دو بندہ خدا بنا لوے ایک آکسی یار اس دیونا ہے دو آکسی چلو میں نہ دیتا تا او دے سی او خیال کردہ ہے دو انج خیال کردہ ہے تے لمن والا ویچ بکھا مریا کہ نہ مریا اس واسطے مہمان ہی کے گھر دا ہونا چاہیے ہے بھاویں وہ گھر والا غریب ہوئے تے بھاویں امیر ہوئے دیر نال دیوے روٹی تے بھاویں سویر نال دیوے بہرحال مل تا ویسی نا اللہ فرماتا ہے جے میرے تے امید رکھ کے آئیو نا تے میں اس واسطے آدھا جے بندہ میرے کولو جدو امید رکھ کے آندا ہے تے میرے کولو خالی جھولی پھیلاندا ہے اللہ فرماتا ہے ان یردہما صفرا میں اللہ نو شرم تے حیا دیے کہ بندہ تمام دروازے چھوڑ کے میرے دروازے تے خالی جھولی لے کے آیا ہے میں رحمت دے ہتھاں نال آپ اس بندے نو بنایا ہے میری قدرت دا کرشمہ بنن والا بندہ جے میرے دروازے تو خالی مڑ ونجے تا ہور دی سنن والا کون ہے جڑا دی جھولی نو بھر دے اللہ فرماتا ہے آون والے انسان نو میں کدے خالی موڑیا البتہ شکوہ اے ہے جو منگن والا کوئی نہیں شکوہ کہ وے منگن والا کوئی نہیں دیون والے دے دربار وچ اندھیر تے دیر کوئی نہیں اللہ دے پاک پیغمبر تے خیال پہ کر دین تے اتوں صحابی نے آ کے مطالبہ کر دیتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے انہاں گواری دل دے اندر رکھی تے محسوس کیتی ہے خیال مقدس میرے پیغمبر دا وی نیک ہے اللہ دے نبی نے سوچیا یار اے تا اپنا بندہ ہے اے تا منن والا بندہ ہے تے میری مجلس دا بندہ ہے میری جماعت دا بندہ ہے اگر اے دی گل اج نہ سنی تے کل سن لے سا اج حل نہ کیتی تے کل کر لے سا اے روز روز میرے کولو آندے نہیں اے روز روز آندے کوئی نہیں اج اتفاقی رب سنجوگ بن گیا ہے تے میری محفل چ آ گئے نے اج انہاں نو پورا پورا مسئلہ سنا دیواں اگوں ہدایت میرے اللہ دے واسطے ہدایت اس واسطے جے دو چار بندیاں نو ویکھو کٹھے ہو کے بیٹھے اوتھے اللہ دا پیغام سنا دیو
اللہ دا پیغام موقع نو غنیمت سمجھ دیا ہویا اللہ دا اعلان تے پیغام سنا دیو اگے کسے دی قسمت مننے تے بھاویں نہ مننے تیرا فرض تا پورا ہو گیا اللہ دے پیغمبر بھی اسے نیت دے نال پہ گل کر دینے صحابی جدوں آئے تے نبی کریم دے دل وچ نہ گواری گزریے اللہ کریم نو اے گل گوارا نہیں اللہ کریم نو یہ گل گوارا نہیں ہوئی اللہ پاک نے پوری سورت نازل کیتی ہے نازل کر کے تے اپنے پیغمبر نو بعد دسیا میرا پیغمبر ابسا وتولا ان جاءہ الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اے میرے پاک پیغمبر جڑا آیا تیرے کولو قرآن سکھن واسطے قرآن دا شوق دل وچ لے کے آئے میرا پیغمبر او دے آون دے نال اپنے متھے دے اوتے تیوری کیوں چڑھائی آئی اپنے دل دے اندر خیال ناگوار کیوں گزارے آئی اے میرا پاک پیغمبر جنہاں دے متعلق تیرا خیال ہے جو انہاں نو مسئلہ سناواں تے من گنن تے من گنن تے من گنن میرا پیغمبر سن گئے با انت علیہم بمسیطر ما انت علیہم بوکیل ما انت علیہم بحفیظ میرا پیغمبر میں تینوں نگران نہیں بنایا جے لوگاں دے دل وچ ہدایت نو پا دے نہ میرا پیغمبر تو لوگاں نو مسئلہ سنا دے لوگاں نو مسئلہ سناونا فرض ہے دلاں دے اندر پہنچاونا فرض تیرا میں نہیں بنایا میرا پیغمبر جڑے تیری محفل دے اندر بیٹھن جے ایو جے لکھ بھی کٹھے ہو ونجن جے دے دل وچ قرآن آ چکا ہے عبداللہ ابن ام مکتوم دے دل دے اندر او قرآن دا شوق لے کے آیا سکھن دا میرا پیغمبر میرے نزدیک اے مشرک اکھاں والے سارے کٹھے ہو ونجن مکے والے تے مدینے والے انہاں نو ایک پاسے چا کرے اس تیرے نبی نے صحابی نو ایک سائیڈ تے چا کراں میرا پیغمبر تیرے نبی نے صحابی دے ناخن دا بھی مقابلہ نہیں کر سکدے کیوں جو او تا بعد وچ پتہ نہیں منن کے نہ منن اے تا من کے آیا ہے قرآن دا محبت سینے دے نال بھر کے آیا ہے اس وقت آ گیا تیری محفل دے اندر میرا پیغمبر میں تینوں آدا پیا اے جڑے ویلے آ ونجے نہ گوار نہ گزرے تیرے دل دے اندر اللہ نے جدوں سورت نازل کیتی ہے اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماندے اس تو بعد جڑے ویلے عبداللہ ابن ام مکتوم کدے میری محفل دے اندر آویا تے میں دوروں ویکھ لواں میں او دے استقبال واسطے آپ کھلو ویندا ہم اس کے استقبال کرنے کے لیے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں صرف استقبال بھی نہیں کرتے اپنی کملی مبارک اپنی چادر مبارک جو کندھے پر پڑی ہوئی ہے جس کملی کو اللہ کریم کہتے ہیں یا ایھا المزمل اے کملیاں پاون والے یمنیاں چادراں پاون والا میرا پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیڑی کملی دا نام اللہ نے قرآن وچ مزمل رکھے جڑے کمبل دا نام اللہ نے قرآن وچ مدثر رکھے او کملی اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے میں زمین تے بچھا دے نامی تے عبداللہ بن ام مکتوم آونیا تے میں مرحبا مرحبا دامی تے آدم لوگو اے او بندہ آ گیا ہے بے من جا آتی بنی بھی ربی اے او بندہ آ گیا ہے جے دے آون دے نال میرے دل وچ تھوڑا جہا خیال نہ گوار گزریا سی تے اللہ نے اے دے شان وچ قرآن دیاں سورتاں نازل کر دتیاں اے شان والا آیا ہے میں تاں اٹھ کے استقبال کیتا ہے اے شان والا آیا میں اپنی تاں کملی وچھائی ہے اے شان والا آیا تے تاں میں اٹھ کے آدا مرحبا مرحبا او عبداللہ تیرے آون دے اوتے بھی اللہ دیاں رحمتاں ہوویں گل ثابت ہو گئی کہ بندے نو اگر شان چاہیدا ہے تو شان سوا قرآن دے مل سکدا زندگی باقی تے ملاقات